لیں جی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ جو کنیکشن کیمپ آرگنائز کرایا تھا لاہور کے ایک نجی ہوٹل میں، آہستہ آہستہ جو ہے اب یہاں سے کہانیاں اس کی باہر آنی شروع ہو گئی ہیں، اور پاکستان کے سینئر اینکر، ہوسٹ، جرنلسٹ نعمان نیاز اور ایک اور سینئر جرنلسٹ ثنا اللہ نے جو ہے وہ سارا ادھر کا بھانڈا پھوڑ دیا کہ کنیکشن کیمپ کے اندر ہوا کیا۔ ان دونوں کے مطابق پاکستان کے جو اوپننگ بیٹر ہیں فخر زمان، انہوں نے کافی زیادہ ناراضگی ظاہر کی ہے ڈائریکٹر انٹرنیشنل عثمان والا سے۔ جی ہاں، یہ انہوں نے اوور آل ساروں کے سامنے، خاص طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کے سامنے جو ہے ان کا بتا دیا کہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ کتنی پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑی ہیں، اور انہوں نے وہ پوری، ان دونوں نے جو وہ سٹوری بتائی ہے کہ جس طریقے سے فخر زمان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ان کے مطابق فخر زمان جو ہیں، انہوں نے پہلے لیگ کی جو ہے بی بی ایل کے لیے این او سی مانگی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم کا ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے سی پی ایل کے لیے مانگا تھا کہ ادھر کے لیے ان کو این او سی چاہیے تھا، اور این او سی شاید ان کو دے دیا گیا، اور کچھ میچز انہوں نے وہاں پہ کھیلے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے ان کو بلایا گیا کہ جی آپ یہاں پر آ کر جو ہے وہ فٹنس ٹیسٹ دیں، اور وہ اتنا لمبا جو ہے سفر طے کر کے جب یہاں پہنچے، پھر ان کا فٹنس ٹیسٹ ہوا۔ اس کے بعد ان کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا انہوں نے انیشیٹ کیا، عثمان والا صاحب نے جو ڈائریکٹر انٹرنیشنل ہیں، کہ نہیں جی ہم لوگ تو بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں پلیئرز کا، ان کی فوراً جو ان کو رسپانس کرتے ہیں، جس کے جواب میں فخر زمان نے کہا کہ میں نے آپ سے تقریباً 3-4 مہینے پہلے قبل جو ہے وہ آئی ایل ٹی T20 کے لیے بھی این او سی مانگا تھا، اس پہ تو آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ فخر زمان نے اس طریقے سے کیا ڈاکٹر نعمان کے مطابق کہ جی جب یہ سرجری کی بات ہوتی ہے تو سارے کا سارا جو نزلہ ہے یا جو بھی غصہ ہے وہ پلیئرز کے اوپر نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی یہ کہانی ساری سنائی کہ یہ اس طریقے سے ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے تو اب یہ آخری سال 1.5 سال ہے شاید، اور لیکن پرابلم یہ ہے کہ میرے بعد جو آنے والے پلیئرز ہیں ان کو بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ فیس نہ کرنی پڑیں۔ تو یہ ایکسپوز جو ہے فخر زمان نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کو کر دیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کا کوئی کسی نے ان کو جو ہے وہ انڈلج کیا ہو اس طرح کی کسی چیز میں۔ اس سے قبل سینئر صحافی جو ہے مرزا اقبال بیگ، ان کے ساتھ ان کے جو اس وقت ٹویٹر ہوتا تھا اس کے اوپر بھی کافی بحث ہوتی رہی، وہ بھی ان کے اوپر کافی زیادہ الزامات لگاتے رہے، اور یہ سلسلہ بھی چلتا رہا، اور میں اس چیز کا کئی دفعہ جو ہے وہ ذکر کر چکا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب کو ان کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور اب اس کا اظہار جو ہے وہ پاکستان کے اوپننگ بیٹر فخر زمان نے خود کر دیا ہے ان کے سامنے، اور سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے، چاہے وہ پی سی بی آفیشلز ہوں یا پلیئرز ہوں، ان سب کے سامنے جو ہے یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے، جو میں کافی عرصے سے بول رہا ہوں کہ یہ جو ایک سینئر پی سی بی آفیشلز بہت عرصے سے پاکستان کرکٹ بورڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ کئی چیئرمینز چلے گئے لیکن اگر نہیں گئے تو یہ لوگ نہیں گئے، اور اگر چیئرمین صاحب ابھی بھی جو ہے کوئی ایکشن نہیں لیں گے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا اور پاکستان کرکٹ کا۔ تو میرا خیال ہے اب تو یہ ایک اوپن چیز، جب آپ کا اپنا پلیئر جو ہے وہ اس طریقے سے مینجمنٹ کے ساتھ جو اس کی کمیونیکیشن ہو وہ اوپنلی بول دے اور اس کے اوپر بھی کوئی ایکشن نہ ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ سوال جو ہے یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل کے اوپر، خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ انٹرنیشنل ڈپارٹمنٹ کے ایک اور جو فرد ہیں، وہ جب یہ ایشیا کپ ہوا تھا 2023 کا، تو اس کے اندر کسینو کنٹروورسی جو ہوئی تھی اس کے اندر بھی ملوث پائے گئے تھے، لیکن اس کے اوپر بھی کیا انکوائری ہوئی، کیا ہوا، کچھ کسی کو نہیں بتایا گیا، میڈیا کو اس سے بھی بالکل لا علم رکھا گیا ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ کیا یہ جو معاملات پاکستان کرکٹ بورڈ چلا رہا ہے، کیا یہی طریقہ کار ہے؟ کیا ان لوگوں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمارے پلیئرز ہیں، یہ ان کو اتنی مشکلات کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، تو کیا یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے؟ آپ لوگ کائنڈلی اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔